فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پروردگار عالم کے بابرکت و باصفات نام سے، جو خالق کون و مکان ہے، جو مالک ارض و سماوات ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم انجیل چہارم پڑھ رہے ہیں، میزان الحکمت کی تیسری یہ ریکارڈنگ ہے، اور اس ریکارڈنگ میں ہم انشاءاللہ تعالی جو فہرست ہے، جو کنٹینٹس ہیں اس کے، ان کو مکمل کر کے اور کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے۔ اور جس صفحے سے ہم نے آج کی ریکارڈنگ کا آغاز کرنا ہے وہ ہے صفحہ نمبر 15، اور اس میں جس فہرست سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے فصل نمبر 9، اور اس کا عنوان ہے سجدہ۔ تو آئیے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں فہرست کو۔ باب 1740 سجدہ، صفحہ نمبر 620۔ باب 1741 جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، صفحہ نمبر 660۔ باب 1742 سجدہ کرو اور قرب خدا حاصل کرو، صفحہ نمبر 662۔ باب 1743 سجدے کی تفسیر، صفحہ نمبر 663۔ باب 1744 حقیقی سجدہ بجا لانے والا، صفحہ نمبر 665۔ باب 1745 طولانی سجدہ، صفحہ نمبر 666۔ باب 1746 سجاد علیہ السلام بہت زیادہ سجدہ کرنے والے، 668 صفحے پر یہ موجود ہے۔ باب 1747 سجدوں کا اثر، صفحہ نمبر 669۔ باب 1748 جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے اسے اسی دھوکے میں مبتلا فرما دیتا ہے، صفحہ نمبر 670۔ باب 1749 زمین کے علاوہ کسی چیز پر سجدے کی اجازت نہ ہونے کی علت، صفحہ نمبر 671۔ اور باب 1750 تربت حسینیہ خاک شفا پر سجدہ کرنا، صفحہ نمبر 672۔ اب آگئی ہے اگلی فصل جو ہے فصل نمبر 10، اور اس کا عنوان ہے مسجد۔ باب 1751 اللہ کا گھر، صفحہ نمبر 673۔ باب 1752 تعمیر مسجد، صفحہ نمبر 674۔ باب 1752 باب 1753 گھر میں مسجد کے لیے جگہ مقرر کرنا، صفحہ نمبر 675۔ باب 1754 مساجد کی آبادی، صفحہ نمبر 676۔ باب 1755 مساجد کی طرف چل کر جانا، صفحہ نمبر 678۔ باب 1756 مسجد میں بیٹھنا، صفحہ نمبر 678۔ باب 1757 مسجد خدا سے شکایت کرے گی، صفحہ نمبر 679۔ باب 1758 مسجد کے ہمسائے کی نماز صرف مسجد ہی میں ہوتی ہے، صفحہ نمبر 681۔ باب 1759 میرے گھر نہ آیا کرو، صفحہ نمبر 682۔ باب 1761 مسجد میں داخل ہونے کے آداب، صفحہ نمبر 683۔ باب 1762 مسجد میں آنے جانے کے فوائد، صفحہ نمبر 686۔ باب 1763 قابل تعریف مسجدیں، صفحہ نمبر 688۔ باب 1764
مسجد زرار. نمبر 691. فصل اس کے بعد آ جاتی ہے 11 السجن اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قید خانہ. باب ہے 1765 قید خانہ صفحہ نمبر 694. باب 1766 دو قید خانوں میں سے ایک صفحہ نمبر 696. اب آ جاتی ہے فصل نمبر 12 اور اس کا عنوان ہے الصحت اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے حرام کی کمائی. اس میں صرف ایک ہی باب ہے. باب نمبر 1767 1767 حرام کی کمائی صفحہ نمبر 697. اب آ جاتی ہے فصل نمبر 13. اس کا عنوان ہے السحر اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جادو. باب 1768 جادو صفحہ نمبر 699. باب 1769 مسلمان جادوگر کو قتل کیا جائے گا صفحہ نمبر 701. باب 1770 جادو کی قسمیں صفحہ نمبر 702. باب 1771 ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ جادوگر صفحہ نمبر 704. اب آ جاتی فصل نمبر 14 اور اس کا عنوان ہے السحق اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے چپٹی. اور اس میں ہے اس کے نیچے ہے باب 1772 عورتوں کا آپس میں بدکاری کرنا صفحہ نمبر 705. فصل نمبر 15 ہے السخریہ اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مسخرہ بازی. اس کے نیچے ہے باب نمبر 1773 مسخرہ پن صفحہ نمبر 707. پھر آ جاتی ہے فصل نمبر 16 سخاوت اس کا عنوان ہے. باب ہے 1774 سخاوت صفحہ نمبر 710. باب 1775 سخاوت انبیاء کا اخلاق ہے. باب 1776 سخاوت ثمرۂ عقل ہے صفحہ نمبر 711. پھر آ جاتی ہے باب 1777 سخاوت عیب پوشی کرتی ہے، یہ بھی صفحہ نمبر 711 پہ ہی ہے. پھر ہے باب 1778 سخاوت محبت کا بیج بوتی ہے صفحہ نمبر 714. اور پھر ہے باب نمبر 1779 اور اس میں ہے سخی صفحہ نمبر 715. باب 1780 سخی کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے صفحہ نمبر 717. باب 1781 سخاوت کی حد صفحہ نمبر 718. باب 1782 سخی ترین انسان صفحہ نمبر 720. باب 1783 سخی کی موت صفحہ نمبر 721. اس کے بعد اگلا عنوان ہے جو ہے فصل نمبر 17 اور عنوان ہے السیز یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے راز و نیاز. باب 1784 راز کو چھپانا صفحہ نمبر 722. باب 1785 تیرا راز تیرا خون ہے صفحہ نمبر 725. باب 1786 راز کی حفاظت کا معیار صفحہ نمبر 726. باب 1787 اپنے راز لوگوں کے سپرد نہ کرو صفحہ نمبر 726. پھر ہے فصل نمبر 18 السریرہ اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے باطن. باب 1788 باطن کی درستی صفحہ نمبر 728. باب 1779 جو اپنے باطن کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دیتا ہے. باب 1790 باطن کی اصلاح سے ظاہر قوی ہوتا ہے صفحہ نمبر 734. فصل نمبر 19 اس کا عنوان ہے سرور اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے خوشی. باب 1791 خوشی صفحہ نمبر 735. باب 1792 آخرت کے حصول سے خوش ہونا چاہیے صفحہ نمبر 736. باب 1793 خوشی کیسے حاصل کی جائے صفحہ نمبر 737. باب 1794 جو کسی دل کو خوش کرے صفحہ نمبر 738. باب 1795 مومن کو خوش کرنے والا رسول خدا
کو خوش کرتا ہے، صفحہ نمبر 740۔ باب 1796، مومن کو خوش کرنے والا اللہ کو خوش کرتا ہے، اس کا پہلا حصہ ہے، صفحہ نمبر 741 پہ۔ باب 1797، مومن کو خوش کرنے والا اللہ کو خوش کرتا ہے، اس کا دوسرا حصہ، صفحہ نمبر ہے 742۔ باب 1798، مومن سے دکھ دور کرنا، صفحہ نمبر 744۔ اب آ جاتی ہے اگلی فصل، فصل نمبر 20، اور اس میں جو عنوان ہے وہ اسراف، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے فضول خرچی۔ باب 1799، فضول خرچی، صفحہ نمبر 747۔ باب 1800، فضول خرچی اور بخل کا درمیانی راستہ، صفحہ نمبر 750۔ باب 1801، فضول خرچ کی نشانیاں، صفحہ نمبر 792۔ باب 1802، اسراف کی ادنا حد، صفحہ نمبر 754۔ باب 1803، نیک کاموں میں اسراف نہیں، صفحہ نمبر 756۔ اگلی فصل نمبر 21، اور اس کا عنوان ہے سرقہ، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے چوری۔ باب 1804، چوری، صفحہ نمبر 758۔ باب 1805، جن کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، صفحہ نمبر 759۔ باب 1806، غیر معروف چور، صفحہ نمبر 764۔ آگے اگلی فصل، فصل نمبر 22، سعادت، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نیک بختی۔ باب 1807، سعادت، نیک بختی، صفحہ نمبر 765۔ باب 1808، نیک بخت انسان، صفحہ نمبر 767، 767۔ باب 1809، اسباب سعادت، صفحہ نمبر 770۔ باب 1810، سعادت اور بدبختی کی موجب چیزیں، صفحہ نمبر 771۔ باب 1811، شاملات سعادت، حصہ نمبر 1، صفحہ نمبر 772۔ باب 1812، شاملات سعادت، حصہ 2، صفحہ نمبر 774۔ باب 1813، سعادت کی علامتیں، صفحہ نمبر 777۔ باب 1814، حقیقی سعادت، صفحہ نمبر 778۔ باب 1815، سعید ترین انسان، صفحہ نمبر 778۔ باب 1816، یہی سعادت کافی ہے، صفحہ نمبر 780۔ باب 1817، کمال سعادت، صفحہ نمبر 781۔ اس کے بعد آ جاتی ہے فصل نمبر 23، عنوان ہے سفر۔ باب نمبر 1818، سفر کرو، صفحہ نمبر 783۔ باب 1819، سفر جہنم کا قطع ہے، صفحہ نمبر 784۔ باب 1820، پہلے ساتھی پھر سفر، صفحہ نمبر 785۔ باب 1821، آداب سفر، حصہ نمبر 1، صفحہ نمبر 785۔ باب 1822، آداب سفر، حصہ نمبر 2، صفحہ نمبر 787۔ باب 1823، آداب سفر، حصہ نمبر 3، صفحہ نمبر 788۔ باب 1724، آداب سفر، حصہ نمبر 4، صفحہ نمبر 789۔ باب 1825، آداب سفر، نمبر 5، صفحہ نمبر 790۔ باب 1826، آداب سفر، حصہ نمبر 6، صفحہ نمبر 792۔ باب 1827، آداب سفر، حصہ نمبر 7، صفحہ نمبر 793۔ باب 1828، مروت سفر، صفحہ نمبر 794۔ باب 1829، ایسی جگہ کا سفر جہاں دین کی تباہی متوقع ہو، صفحہ نمبر 795۔ باب 1830، سیر و تفریح، صفحہ نمبر 796۔ باب 1831، سفر آخرت، صفحہ نمبر 797۔
اس کے بعد اگلی فصل آ جاتی ہے، فصل نمبر 24، اور اس کا عنوان ہے سفلہ، سین فے لام ہے اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے رذیل لوگ۔ باب 1832 رذیل لوگ، صفحہ نمبر 800۔ باب 1823 رذیل لوگوں کی سرداری، صفحہ نمبر 801۔ باب 1834 رذیل لوگوں سے میل جول، صفحہ نمبر 801۔ فصل نمبر 25، عنوان ہے حماقت و بے وقوفی اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے صفاحت، سین سے سین فے الف ہے تے۔ اس عنوان کے تحت ہے باب نمبر 1835 حماقت و بے وقوفی سے بچو، صفحہ نمبر 803۔ باب 1836 حماقت کیا ہوتی ہے، صفحہ نمبر 805۔ باب 1837 بے وقوف کا مقابلہ، صفحہ نمبر 807۔ باب 1838 احمق کے ساتھ بردباری اختیار کرو، صفحہ نمبر 808۔ اگلی فصل ہے فصل نمبر 26 اور عنوان ہے السقی، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے پانی پلانا۔ باب 1839 پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب، صفحہ نمبر 810۔ باب 1840 پیاسے کو پانی پلانے والا، صفحہ نمبر 811۔ باب 1841 پانی پلانے والا، صفحہ نمبر 813۔ پھر اگلی فصل ہے فصل نمبر 27، عنوان ہے سکر اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نشہ۔ باب 1842 ہر نشہ آور چیز حرام ہے، صفحہ نمبر 814۔ باب 1843 نشہ کی قسمیں، صفحہ نمبر 815۔ اب آ جاتی فصل 28 مسکن اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے گھر۔ باب 1844 جائز سکونت کی وسعت، صفحہ نمبر 819۔ باب 1845 مکان کا ضرورت سے زیادہ بنانا، صفحہ نمبر 820۔ باب 1846 گھر کا فروخت کرنا، صفحہ نمبر 823۔ باب 1847 مومن کو اپنے گھر میں رہنے سے روکنا، صفحہ نمبر 824۔ اب آ جاتی ہے فصل نمبر 29، عنوان ہے اصلاح اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اسلحہ۔ باب نمبر ہے 1848 اسلحہ اور جنگی ہتھیار، صفحہ نمبر 825۔ باب 1449 اسلحہ بازی، صفحہ نمبر 826۔ باب 1850 مکمل بھلائی تلوار میں ہے، صفحہ نمبر 827۔ باب 1851 5 تلواریں، صفحہ نمبر 830۔ باب 1852 جناب رسول خدا کی تلوار کا قبضہ، صفحہ نمبر 831۔ باب 1853 دشمنان دین کو ہتھیار بیچنا، صفحہ نمبر 834۔ اب آ جاتی ہے فصل نمبر 30، عنوان ہے سلطان، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بادشاہ۔ باب 1854 بادشاہ کے ساتھ میل جول نہ رکھو، صفحہ نمبر 836۔ باب 1855 جابر بادشاہ کے آگے جھکنا، صفحہ نمبر 837۔ باب 1856 سلطان عادل خدا کا سایہ ہوتا ہے، صفحہ نمبر 839۔ باب 1857 بادشاہ کی اطاعت کے بارے میں جعلی حدیثیں، صفحہ نمبر 840۔ باب 1858 جابر سلطان کے سامنے حق بات کہنا، صفحہ نمبر 842۔ باب 1859 خدائی حکمران کی عزت کرنے والا، صفحہ نمبر 842۔ باب 1860 بادشاہ کے بارے میں متفرق احادیث، صفحہ نمبر 844۔ فصل نمبر آ جاتی ہے 31، عنوان ہے اسلام۔ باب 1861 اسلام، صفحہ نمبر 846۔ باب 1862 اللہ کا رنگ اسلام،
صفحہ نمبر 848۔ باب 1863، اسلام سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں، صفحہ نمبر 849۔ باب 1864، جو اسلام میں داخل ہو جائے، صفحہ نمبر 851۔ باب 1865، اسلام روشن ترین راستہ ہے، صفحہ نمبر 852۔ باب 1866، اسلام سے محفوظ ترین راستہ، 853 صفحے پر۔ باب 1867، اسلام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، صفحہ نمبر 855۔ باب 1868، مسلمان کون ہیں، صفحہ نمبر 856۔ باب 1869، مسلمان کون ہوتے ہیں، صفحہ نمبر 858۔ باب 1870، بہترین مسلمان، صفحہ نمبر 859۔ باب 1871، اسلام کے ارکان، صفحہ نمبر 860۔ باب 1872، اسلام کے جامع امور، صفحہ نمبر 861۔ باب 1873، اسلام کے ستون، صفحہ نمبر 863۔ باب 1874، اسلام کی بنیاد، صفحہ نمبر 866۔ باب 1875، اسلام کے معنی، صفحہ نمبر 867۔ باب 1876، اسلام کے معنی، یہ حصہ 2 ہے، صفحہ نمبر 869۔ باب 1877، ظاہریات، صفحہ نمبر 871۔ باب 1878، اسلام سے دور کر دینے والی چیزیں، صفحہ نمبر 872۔ باب 1879، اسلام غریب ہو کر آیا، غریب ہو کر جائے گا، صفحہ نمبر 873۔ باب 1880، اسلام کا لبادہ الٹا اوڑھا جائے گا، صفحہ نمبر 874۔ باب 1881، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، صفحہ نمبر 875۔ باب 1882، اسلام کے بارے میں متفرق احادیث، صفحہ نمبر 876۔ اگلی فصل کا نمبر ہے 32 اور عنوان ہے سلام۔ باب 1883، اسلام ہماری ملت کے لیے تحفہ ہے، صفحہ نمبر 878۔ باب 1884، پہلے سلام پھر کلام، صفحہ نمبر 879۔ باب 1885، سلام کو عام کرنا، صفحہ نمبر 880۔ باب 1886، سلام کے ساتھ ابتدا، صفحہ نمبر 881۔ باب 1887، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرو، صفحہ نمبر 882۔ باب 1888، سلام کا جواب، صفحہ نمبر 884۔ باب 1879، سلام کے آداب، صفحہ نمبر 886۔ باب 1890، ان لوگوں پر سلام نہ کرو۔ باب 1991، یہ شاید یہاں پہ ٹائپو مسٹیک ہے، تو یہ اصولاً ہے باب 1891، کسی کو ودا کرنا، صفحہ نمبر 890۔ باب 1892، حصول اجازت کے لیے سلام، صفحہ نمبر 890۔ فصل آ جاتی ہے 33 اور عنوان ہے تسلیم، بریکٹ میں لکھا ہے سر تسلیم خم کرنا۔ باب 1893، سر تسلیم خم کرنا، صفحہ نمبر ہے 892۔ باب 1894، سر تسلیم خم کرنے کے معنی، صفحہ نمبر 895۔ اگلی فصل ہے فصل نمبر 34، عنوان ہے الصمت اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اہل خیر کی وضع قطع۔ باب ہے 1895، اچھی وضع قطع، صفحہ نمبر 897۔ فصل 35، الاستماع، بریکٹ میں لکھا ہے غور سے سننا۔ باب 1896، یاد رکھنے والے کان، صفحہ نمبر 899۔ باب 1897، سب سے بہتر سننے والے کان، صفحہ نمبر 900۔ باب 1898، نہ سننے والے کان۔
صفحہ نمبر 901. باب 1899 سننے کا پھل صفحہ نمبر 905. باب 1900 نیک باتوں کو غور سے سننا صفحہ نمبر 905. باب 1901 بری باتوں کا سننا صفحہ نمبر 906. باب 1902 کان کا فریضہ صفحہ نمبر 907. اب آ جاتے ہیں فصل نمبر 36. عنوان ہے اسما، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نام. باب 1903 اولاد کا نام اچھا رکھو صفحہ نمبر 909. باب 1904 اولاد کے نام انبیاء و ائمہ کے ناموں پر رکھو صفحہ نمبر 910. باب 1905 برے ناموں کو بدل دو صفحہ نمبر 911. ہم یہ فہرست کے آخری صفحے پر پہنچ گئے ہیں. صفحہ نمبر ہے 20 اور اس پہ تحریر فصل نمبر 37 اسمائے باری تعالی عنوان ہے. باب 1906 بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 913. باب 1907 اللہ تعالیٰ کے نام تعبیر ہیں صفحہ نمبر 914. باب 1908 اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم صفحہ نمبر 915. اگلی فصل 38 نمبر اور عنوان سنت. باب 1909 سنت صفحہ نمبر 919. باب 1910 کتاب اللہ اور میری سنت اہل سنت کے نقطۂ نظر سے. یہ پرنٹسز میں لکھا ہوا ہے اہل سنت کے نقطۂ نظر سے، بریکٹ کے اندر ہے صفحہ نمبر 921. باب 1911 سنت دو طرح کی ہے صفحہ نمبر 922. باب 1912 کسی کام کی بنیاد رکھنا صفحہ نمبر 922. باب 1913 جو کسی سنت کی پابندی اختیار کرے صفحہ نمبر 924. باب 1914 اچھی سنت کو توڑنا صفحہ نمبر 925. باب 1915 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت صفحہ نمبر 925. باب 1916 سنت رسول صفحہ نمبر 927. باب 1917 حضرت ابراہیم حنیف کی سنتیں صفحہ نمبر 928. باب 1918 سابقین کی سنت صفحہ نمبر 931. اب ہے اگلی فصل نمبر 39 اور اس کا عنوان ہے شب بیداری اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے السحر. باب 1919 شب بیداری صفحہ نمبر 933. باب 1920 بہت سے جاگنے والے سوئے رہتے ہیں صفحہ نمبر 937. باب 1921 جاگنے کے مفید مواقع صفحہ نمبر 938. باب 1922 ان راتوں میں جاگا کرو صفحہ نمبر 939. اگلی فصل 40 ہے، عنوان ہے السید اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سردار. باب 1923 سردار صفحہ نمبر 941. باب 1924 سرداری کیا ہے صفحہ نمبر 943. باب 1925 سرداری کیسے ملتی ہے صفحہ نمبر 943. باب 1926 سرداری میں رکاوٹیں صفحہ نمبر 944. اگلی فصل 41 ہے اور عنوان ہے سیاست. باب 1927 سیاست صفحہ نمبر 946. باب 1928 اچھی سیاست صفحہ نمبر 947. باب 1929 بد تدبیری صفحہ نمبر 948. باب 1930 افضل سیاست صفحہ نمبر 949. باب 1931 سیاست کی اصل صفحہ نمبر 950. باب 1932 سیاست کی دینت صفحہ نمبر 950. باب 1933 ذاتی سیاست صفحہ نمبر 951. اب ہے فصل نمبر 42 اور اس کا عنوان ہے التصویف الف لام تے سین و یہ فے اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ٹال مٹول. باب ہے 1934
ٹال مٹول سے کام نہ لو، صفحہ نمبر 952۔ فصل ہے اگلی 43 اور عنوان ہے سوق، سین واو قاف اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بازار۔ باب ہے 1935، بازار بریکٹ میں لکھا ہوا ہے زمین کا بدترین ٹکڑا، صفحہ نمبر 956۔ باب 1936، حضرت امیر علیہ السلام کا بازاروں کو معاوضہ، صفحہ نمبر 957۔ اگلی فصل جو کہ آخری فصل ہے، فصل نمبر 44، السواق، الف لام سین واو الف کاف اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مسواک۔ باب کا نمبر ہے 1937، مسواک، صفحہ نمبر 961۔ باب 1938، مسواک کے بارے میں حضرت جبرائیل کی تاکید، صفحہ نمبر 963۔ باب 1939، مسواک کے فوائد، صفحہ نمبر 964۔ باب 1940، آداب مسواک، صفحہ نمبر 926۔ باب 1941، سحری کے وقت مسواک کرنا، صفحہ نمبر 927۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ اس کتاب جو ہے کتاب میزان الحکمت، اس کی تمام فہرست مکمل ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی آج کی ریکارڈنگ کو ہم اختتام پذیر کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ سے یہ جو فہرست ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے۔ تو میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ تعالی بہت ہی بہترین کتاب ہے اور ہم اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔